تو بات اتوں تک پہنچی سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دا بندہ مار کے مصر چھڑ کے مدین دے راہ پہ گئے، جا پہنچے مدین دے کنویں تے جتھے سارا پنڈ اپنے جانوراں پانی پلا رہا سی، ایک سائڈ تے دو نوجوان لڑکیاں کھڑیاں ہوئی نے، ایک مال بھی سیر تے کھڑا کیتی نا، اور انہاں مال نو پانی بھی نہیں پین دیتا جا رہا، آپ بھی بڑیاں مایوس ہو کے کھڑیاں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا انہاں نو پوچھیا بھی کی وجہ کیوں کھڑیاں، انہوں نے سارا ماجرا سنایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دے لوگ جدو چلے گئے، انہاں بکریاں لی کنویں جو پانی نکالیا اور پانی بکریاں نو رجا کے پلایا۔ اے بچیاں اپنیاں بکریاں بھیڈاں مال لے کے گھر چلیاں گئیاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایتھے ہی بیٹھ کے ایک درخت دے سائے ہیٹھ بیٹھ کے اللہ کو دعا کیتی، اللہ ایس منزل تے لے آئے تے اللہ اگلیاں منزلہ بھی آسان فرما دے، مالکا بھوک لگی ہے کھانے دا بندوبست فرما دے۔ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین اللہ سونیا اے میرے اللہ تو میرا رب مالکا، تو ہی میرے واسطے کوئی نہ کوئی چیز نازل کرنی ہے، عرش والے ربا مینوں خیر پا دے، اللہ تو بادشاہ میں فقیراں، اللہ میں تیرے در دا منگتا ہاں، تو سخی عنایت کرنے والا ہے، اے مالکا تیرے بندے نو بھوک لگی ہے تو رب العالمین اللہ میرے کھانے پینے دے بندوبست فرما دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور نبیاں دی زندگی وچ اللہ پاک نے ساڈے واسطے بڑیاں ہی خوبصورت باتاں رکھیاں نے، آ ویکھ لو نا اج دا کوئی بندہ ہوندا جویں انہاں جوان بچیاں دے کول مال سی، انہاں دی طرف بھی بری نگاہ نال تکدا، انہاں دے مال دے جناب حاوی بھی ہو سکدا سی، طاقت والا سی نا، پر انہاں دے مال تے نگاہ نہیں رکھی، بلکہ اپنا دستے سوال اللہ دے اگے رکھ دیتا ہے، ڈاکہ نہیں ماریا، چوری نہیں کیتی، کسے دے نال جھگڑ کے مال چھینن دی کوشش نہیں کیتی، بلکہ بھوک دے باوجود بھی اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ پاک کہندے نے موسیٰ تو دنیا دے تمام اسباب ترک کر کے مینوں پکارے ہے، تھوڑا انتظار کر، میں بغیر اسباب تو تیرے سارے مسئلے ہی حل کر دینے نے۔ ادھروں موسیٰ نبی دعاواں پہ کرتا ہے، ادھروں یہ لڑکیاں اپنے گھر چلیاں گئیاں، جدوں گھر پہنچیاں نا انہاں دا بڈھا باپ جڑا اکھاں تو بھی نبینا ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، جدوں انہیں ویکھیا نا مال آ گیا، اٹھ کے مال نو چیک کردا کہ ساڈا مال رج کے آیا ہے، کتے بھکھا تے نہیں آ گیا۔ حضرت شعیب پیغمبر اپنے مال نو چیک کرتے نے تے نال ہی کہندے نے بیٹیو اج تے اپنا مال زیادہ رجیا ہویا ہے، اج کی وجہ ہے؟ بچیاں نے ساری گل سنائی، کہندیاں نے ابا جان اج عجیب ہی واقعہ ہویا ہے، اسی اپنے کنویں تے کھڑیاں ہوئیاں سن، ایک نوجوان آیا، انہیں آ کے جدو سارے لوگ اپنا اپنا مال لے گئے، پانی خراب کر گئے، جیڑا کوئی بچیا کھچیا پانی سی ساڑھے استعمال چ نہیں سی آندا، اللہ اکبر، پر آج اس نوجوان نے کلے نے بوکا کٹ کے ساڑیاں بکریاں نو رجا کے پانی پلا دیتا ہے، اس کر کے اج مال اچھی طرح رج کے آیا۔ جدو حضرت شعیب پیغمبر نے گلاں سنیاں انہوں نے معلوم ہویا اے کوئی عام بندہ نہیں ہونا، انج لگدا ہے جویں واقعی اللہ دی طرفوں کوئی اور پیغمبر آ گیا۔ انہوں نے دل چ خیال آیا، نبی نبیاں دیاں گلاں نو سمجھدے نے نا،
تے انہاں نے نا اپنی بیٹی نو واپس بھیجیا. دوواں وچوں ایک بیٹی نو کہن لگے جا اس نوجوان نو بلا کے گھر لے آ, انہیں اپنے مال نو رجایا, پانی پلایا, اسی اون دی خاطر تواضع کرنے اون دے کھانے دا بندوبست فرما دیں. تو حضرت شعیب پیغمبر نے تو اپنی بیٹی نو بھیجیا نا, تے قرآن نے اون دا نقشہ عجیب و غریب اللہ پاک نے بیان کیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فجاءتہم احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ پاک کہندے نے انہاں دوواں دے وچوں ایک جیڑی سی وہ حیا دی چال چلدی ہوئی موسیٰ نبی کول پہنچ گئی. کمال بات, رب کریم کہہ رہے انہاں دوواں لڑکیاں وچوں ایک آئی تے حیا دی چال چل کے آئی. کیسی خوبصورت بات رب کریم نے بیان فرمائی, اور جن دی گواہی عرش والا رب دے دے ان دے ایمان تے بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا, اور ان دے حیا وچ بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے فرمایا تاکہ کسے دے دل وچ کوئی بات نہ جائے. بات جنہ دے پیٹ چ کوئی درد ہوندی نا, جنہاں نو کوئی مروڑ اٹھ رہے ہوندے نے, وہ نبیاں تے بھی قتل لگان لگیا, غور نہیں کرتے اور اس وقت الزام تراشی کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کو آن والی لڑکی شعیب پیغمبر دی بیٹی سی, وہ حیا دی چال چل کے آئی. دعا کرو اللہ ساڈیاں مومنہ ماواں بہناں ساریاں نو حیا دی چال چلن دی توفیق عطا, اور جڑی حیا دی چال چلے ان دا تذکرہ قرآن کردہ ہے, اور جیڑی بے حیائی دی چال چلے ان دا تذکرہ قرآن پھر کردہ ہے, پر جہنمی بنا کے کردہ ہے, جنتی بنا کے نہیں کرنا. دعا کرو اللہ حیا والیاں ماما بہنا عطا فرما دے, اللہ انہوں نے حیا والی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما. اللہ دا قرآن کے اندر شعیب نبی دی بیٹی حیا دی چال چل کے آ گئی, تے آگے کی کہن لگی. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے, آندھی قالت ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آندھی اے نوجوانا, اے مخلص انسانا, اے نیک بندیاں, آنا میرے ابو جان تینوں بلا رہے نے. ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا. جیڑا تو ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا, میرے ابا جان کہندے نے آن اسی تینوں دی مزدوری عطا کر دئیے. نبیاں دا شیوا ہے تے ساڈے دے تے زبردستی کام لیا جاتا ہے. لنگ دے ٹپ دے بندیاں نو اسی سوال پاندے رہنے, اور کسے نو کی پوچھنا, ساڈی کوشش ہوندی کسے نہ کسے طریقے اگلے کولوں کام لے آئی. تے نبی کی آتا ہے, اور تو پویں راہ جاندیاں پویں تو آپ لوڑ گوچرا سیں آ کے اس کنویں تے اپنی ضرورت نو کھڑیا ہویا سیں, ساڈے جانوراں نو پانی پلا دیتا ہی آپ تیریاں مزدوریاں ادا کر دیں گے. نبیاں دے کولوں سبق سیکھو اور نبیاں دی چال چلو, نبیاں دی ڈال, نبیاں دا طریقہ کار سانو اپنانا ہوئے گا اگر اسی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. قرآن نے دس اے لڑکی کہندی ہے اے مخلص انسان, اے نیک بندیاں, اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے بھی مخلص سن, ہے بھی نیک سن, ہے بھی بڑے ادب و احترام والے, کیونکہ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. لڑکی کہہ دیا ہونا میرے ابا جی کہہ رہے ہیں تونوں مزدوری ادا کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ گل آئی, کہندے نے گل تے رب نے بنا دتی ہے نا, اجی اللہ کولوں دعا ہی کر رہا سا, اللہ پاک نے لگدا کھانے دے انتظام کر دیتے نے. اور قرآن کہندا ہے فلما جاءہ وقص علیہ القصص فلما جاءہ
وقص علیہ القصص. موسیٰ علیہ السلام چل دے اس لڑکی دے پیچھے پیچھے چل رہے نے اور حضرت شعیب نبی دے گھر ول جا رہے نے. قرآن نے بیان کیتا ہے اور اتنے مفسرین نے لکھیا جدوں موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی دے پیچھے پیچھے چل پینا اے لڑکی چل رہی سی ایندی پنڈڑی تو کپڑا اٹھ رہا سی. نبی موسیٰ بھی اننے حیا والے سن جدوں نہ بار بار دیکھیا نا کیونکہ اس لڑکی دے پیچھے پیچھے جانا سی گھر دا پتہ نہیں سی راہ دا اندازہ نہیں سی اس واسطے نبی پیچھے پیچھے چل رہا لڑکی اگے اگے چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی 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 تو میرے پیچھے ہو جا دو چار روڑیاں پکڑ لے اپنی جھولی وچ رکھ لے اپنے دوپٹے دی جھولی وچ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے چلنا جدھر مڑنا ہوئے ادھر روڑی سٹ دئی تے میں تو اسی طرف ہی لگا جاواں گا. اس طریقے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی حیا والے طریقے نال چلدیاں شعیب نبی دے گھر پہنچ گئے. اللہ اکبر. بابا عبدالستان مرحوم لکھدا ہے اور جا پہنچے حضرت موسیٰ اور جتے شعیب نبی دی حویلی اور جا پہنچے حضرت موسیٰ جتے شعیب نبی دی حویلی اور شعیب موسیٰ نو ایویں ملیا تے جویں پرانے بیلی. ایک ایک لفظ دے اوپر قرآن حکیم دی ایک ایک بات دے اوپر اللہ پاک نے ساری تربیت کیتی ہے. میرے اللہ نے اے واقعہ قرآن دے اندر 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے اور 33 سورتاں وچ موسیٰ علیہ السلام دا بیان آیا. انج تے نہیں نہ آیا. میرا رب ساری رہنمائی کر رہا ہے. اللہ پاک کہنا اے چاہندے نے اگر تانوں بھوک لگ گئی ہے اگر تانوں کسی چیز دی لوڑ پے گئی ہے کسے دے تے ڈاکا نہیں مارنا کسے دے کولوں چیز کھون دی کوشش نہیں کرنی بلکہ رب کریم کہندا ہے میرے کولوں دعا کرنی ہے. اور پھر اللہ پاک کہندے نے لڑکیاں نوں بھی اللہ پاک نے مسلمان عورتاں نوں بھی میرے رب نے گل سمجھا دتی ہے. فرمایا نی بیبیو اے امت مسلمہ دیو بیبیو تسی اگر حیا دی چال چلنی ہے تے پھر شعیب نبی دی بیٹی کولوں سکھ لو. اور پھر اللہ پاک نے امت مسلمان دے نوجواناں نوں بھی گل سمجھا دیتی ہے. فرمایا تسی اگر اپنے اکھاں اندر حیا پیدا کرنا ہے پھر میرے نبی موسیٰ کولوں سکھ لو جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے حیا نوں اوڑیا سی حیا نوں استعمال کیتا سی انج دا حیا تسی اپنی زندگیاں وچ پیدا کر لو. اور اللہ پاک نے اے بھی گل سمجھا دیتی ہے لوگو اگر تسی کسے کولوں کام کرواندے ہو تے پھر اوندا حق بھی ادا کرو. تے میرے رب نے اس قید دے اندر یہ بھی گل سمجھا دیتی ہے اگر کوئی بندہ تھوڑے کول مہمان بن کے آ گیا اگر کوئی بندہ چلدیاں تھوڑے بوئے جا کے کھلو گیا اگر کوئی بندہ مسافر ہے تھوڑے تائیں دا رکنا بن گیا رب کریم کہندا ہے ایویں دا سلوک کرو جنہیں میرے نبی شعیب نے نبی موسیٰ نال سلوک کیتا. گل سمجھائی قرآن نے. آپ اے تربیت اسلام اے تربیت دین اے تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے انج تربیت کی تھی اپنے امتیاں دی پر اسی اندے تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے. کوئی بندہ توڑا مہمان بندا تے طریقہ نبیاں والا اپنایا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے آمدہ قرآن نے بیان کیتا ہے 4 فرشتے انسانی شکل وچ آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی کر داخل ہوئے انہوں نے بٹھا دیتا. ایک بچڑا کھڑا ہویا سی انہوں ذبح کیتا گوشت بنایا پکا کے لے آ کے مہماناں دے اگے رکھ دیتا. مہماناں نوں جان دے بھی نہیں تے اسی جنوں جان دے نہ ہوئی انہوں پانی نہیں پوچھتے. ساڈے کولوں کوئی انجانا بندہ راہ پوچھ لے نا تے سانوں پتہ بھی ہوئے اسی انہوں راہ دسن تے خوش نہیں. کئی بندے جان بوجھ کے غلط رستہ دستے چلو جھٹ پیندا تے کٹے دا نا رلیا تو پھرے گا. اور جی اج کسے نوں رولے گا
قیامت والے دن دے اندھیرا چ تینوں رلنا پے گا جے اج کسے نو صحیح رستہ دسے گا کل قیامت والے دن میرا رب تینوں صراط مستقیم تے چلا دے گا جنت دے راہ پا دے گا نبیاں دا طریقہ اپنا انبیاء دے طریقے تے چل اللہ پاک نے دے امت مسلمانی خیر رکھی پر اسی ساڈے لئی کام بڑا اوکھا مہماناں دی خدمت داری کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے وچوں جڑا بندہ مومن بندہ چاہتا ہے نا فل یکرم ضیفہ انہوں چاہیے اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے اللہ انہوں مومن بنا دے گا مسلمان تے سارے ہی ہیں نا جڑا کلمہ پڑھ لو کہنا میں مسلمان ہوں پر ایمان اپنے دلوں چ مضبوط کرنا ہوئے نا تے پھر تھوڑی جی محنت کرنی پیندی ہے مہمانہ تو کنی نہ کر کئی بندے دے گھر مہمان آون نا او گھروں ہی نکل جاندے یار انہاں کول چھڈ بہنا نہ پے جائے تے کئی ہاتھ ہی گزار او کہندے بھی باہر بوئے وچ مہمان کھڑا ہے اندروں پتہ کرو بچیاں وہاں بھی 10 اپا گھر کوئی نہیں ہے گا باہروں ہی ٹور دیندا ہے کدھر چاہ دی پیالی نہ پیانی پے جائے یہ بھی کوئی کام ہے اور جے کسے نو کھلائے گا پلائے گا کسے دی آہو بھگت کرے گا رب کہندا ہے اون دے عوض میں تینوں نیکیاں تے دینیاں ہی دینیاں تیرے مال وچ اضافہ فرما دیا کسے رب دی گل تے یقین ہونا چاہیے نا اصل نا اسی مسلمان کیوں نکارے ہو گئے ہیں کیوں اسلام تو دور ہو رہے ہیں کیوں ساڈے کولوں اسلام دیاں شرائط تے عمل نہیں کیتا جا رہا سب تو بڑی وجہ ہے سانو رب دی بات تے یقین ہی نہیں سچی گل یہ سارا یقین اٹھ گیا جے رب دی بات تے یقین ہوئے نا تے پھر اسی اللہ دے راہ بے دریغ خرچ کریے کدے ٹینشن نہ لئیے بھی مال کٹ جائے گا سانو فکر پی جاتا ہے یہ ہوئی پیسے میں دوبارہ کتوں آ رب کہتا اگے میں دیتے سی اگے تو کتوں لے آیا جے میں پہلے دے سکنا دوبارہ بھی دے سکنا تھوڑا جا رب تے یقین پیدا کریے اللہ سانو توفیق عطا فرما دے تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے نا موسیٰ علیہ السلام نو انج ملے جویں پرانا کوئی تعلق ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہی نہ ہویا کہ میں اجنبی بندیاں کو آ گیا اور بہ کے گلاں باتاں ہوئیاں سارا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا دیتا قرآن کے اندر فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ساریاں گلاں سنائیاں تے شعیب نبی کہندے نے لا تخف ہن تینوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں نجوت من القوم الظالمین تو ظالمہ دی قوم تو نجات پا کے امن والی جگہ تے پہنچ چکے ہیں اللہ اکبر حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دے دیتی حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام نو تسلیاں دیندے نے کھانا کھلایا اپنے کول ٹھہرایا حضرت شعیب علیہ السلام ٹھہر جاندے نے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین تے شعیب علیہ السلام دیاں دو ہی بیٹیاں نے پتر تے ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہی کوئی نہیں اور جے میرا رب نہ چاہے تے نبیاں دے گھر بھی بیٹے پیدا نہیں ہوندے تے کئی بندے گھبرا جاندے نے پتر نہ ہوئے تے لب دے پھر دیا بھی کسی نہ کسی طریقے اسی لے کے چھڈنا اور رب کہندا جے میں نہ دیواں تے نبیاں نوں نہیں دیندا حضرت شعیب پیغمبر کیا جاندا ہے نا اے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا نہیں شعیب دا دل کردا لفظ چکے او باغ بہار دیاں دل دے نبی دا کردہ سی پر اللہ پاک نے بیٹا کوئی نہیں دیتا بیٹیاں دو دے چڑیاں نے آپ کمزور ہو گیا بالکل ضعیف عمر دے اندر پہنچ چکے نے دوواں وچوں پھر ایک بیٹی بولی کہندی ابا جی تسی چاہتے ہو کہ اسی بکریاں چران نہ جائیے کوئی اچھا مزدور مل جائے انہوں مزدوری تے رکھ لئیے ابا جی آ جڑا نوجوان آ گیا مینوں تے لگدا ہے مزدور بڑا چنگا جے ابا جی طاقتور بھی ہے ساڈے پنڈ والیاں نال مخالفت ہے ساڈا دفاع بھی کرے گا ابا جی امین بھی بڑا ہے امانت دار بھی بڑا ہے ساڈے مال دی حفاظت کرے گا
میں صدقے تے قربان جاواں اے کوئی ٹائم نہیں ہویا، چند گھنٹے گزرے نے، چند گھنٹے نبی انہاں لڑکیاں دے سامنے آیا، یا کنویں تے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، یا چل کے انہاں دے گھر چ آیا، کھانا کھادا، بیٹھے کوئی 2 گھنٹے گپ شپ ہو گئی ہوئے گی، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزریا تے بیٹی شعیب پیغمبر دی گواہی دے رہی، آندی ابا جے مزدور رکھنا ہے اس نوجوان نو رکھ، اے طاقتور بھی تے امانت والا بھی بنا ہے۔ ابے نے بلا کیا کیا؟ حضرت شعیب پیغمبر کہندے نے بیٹی تینوں کیویں پتہ ہے اے نوجوان کوی بھی ہے تے امین بھی ہے؟ اے جدوں لفظ بولے نا شعیب پیغمبر دی بیٹی تے باپ غیرت والا ہوئے نا تے فوراً پوچھدا ہے بھی یہ گل تو کتھوں لبھی ہے؟ تے ساڈے تے جو مرضی ہوندا پھرے، پیو آندے نے کوئی نہیں او چھوڑیاں چھاڑیاں جو ہوئیاں، پنڈ والے لوگ ایویں کہہ دے۔ ایک میرا بیلی وہ کہندا سی حضرت جی او بالا نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، اور کوئی گل نہیں پھر عمر ہی یہو جی ہوندی، انہاں نو موج میلہ کرن دیا کرو۔ اللہ جدوں اسی آزادی دے دینے ہیں نا پھر آزادی دا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ جے اللہ نے تینوں ماں پیو بنایا نا تے جے ماں تے ماں بن کے وکھا، جے باپ تے باپ دی ذمہ داریاں نبھا، اے نہیں بندہ فکر لا دے اولاد جمی تے چھڑ دیتی ہن اپنی مرضی جو مرضی کر دی پھرے۔ کچھ باپ دے بھی تقاضے نے، کچھ ماں دیاں بھی ذمہ داریاں نے، اولاد دیاں بھی ذمہ داریاں، سارے اپنے اپنے حقوق دی پاسداری کرن۔ شعیب پیغمبر کہندا ہے بیٹا تینوں کیویں پتہ ہے ایک کبھی بھی ہے امین بھی ہے؟ حضرت شعیب پیغمبر دی بیٹی کہندی ہے ابا جی انہاں دی طاقت دا اندازہ تے ادوں ہویا ہے جدوں اپنا کنویں والا بوکا جڑے 40 بندے مل کے پانی دا بوکا باہر کڈ دے نے کلے نہیں باہر کڈ چھڈیا، پتہ لگیا طاقت والا ہے۔ اور ابا جی انہاں دی امانت دا پتہ ادوں چلیا جدوں میں انہاں نو لے کے آ رہی سا تے میری پنڈری تو کپڑا اٹھ رہا سی، انہاں نے مینوں پیچھے کر دیتا، آپ اگے لگ گئے، اور جڑا کسے دی پنڈلی ول تکڑا دوبارہ نہیں کردا او کسے دے حیا تے غیرت ول کیویں ویکھے گا؟ اللہ اکبر، گواہی مل گئی نا۔ شعیب علیہ السلام نو گل سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ پاک نے یہ نوجوان بھیجے ہیں، اور یہ نوجوان نیک ہوندا کیوں نہ جنہوں رب کہہ رہے ہیں انہو کانا مخلصا وکان رسولا نبیا، یہ مخلص بھی ہے رسول بھی ہے نبی بھی بنوا ہے۔ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ گل سن لے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گھر والے نال صلاح کر لئی تے شعیب پیغمبر کہندا ہے موسیٰ نو کلا مزدوری کی رکھنا ہے، انہوں اپنا بیٹا بھی بنا لینے آ۔ مشورہ ہو گیا تے قرآن پتہ کیا آندا ہے جدوں بندہ اتنا کچھ چنگا بن جائے نا پھر کام بھی انج ہی ہوندے ہیں۔ اسی کہنے بدماشی نال کام ہو جان، طاقت نال کام ہو جان، لڑائی نال کام ہو جان، جھگڑے نال کام ہو جان، ہمے نال کام ہو جان، برادری نال کام ہو جان، اسی جناب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کام کرنے کی کوشش کرنے ہیں، پر میرا رب دسدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو تو کام آپ ہی ہو جائے۔ بیٹی نے مشورہ دیتا اللہ اے ابا جی مزدور رکھیے، ابا جی پتہ کی آندے نے بیٹی سارے مسئلے ہی حل ہو گئے نے، اس نوجوان نال مشورہ کرنے سارے مسئلے ٹھیک ہو جان گے، تسی میریاں 2 بیٹیاں ہو تے میرا دل کردا ہے جنہ چنگا بندہ اللہ پاک نے بھیج دیتا ہے توڑے وچوں میں ایک بیٹی دا نکاح بھی دے نال کر دیواں۔ بیوی سی بیٹیاں سی انہوں نے ابے دی ہاتھ ہاں ملائی، ہن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا باقی، قرآن نے وہ بھی تذکرہ کیتا ہے اور نبیاں دیاں ساریاں باتاں رب دے قرآن نے بیان کر دی۔ یہو جا مسئلہ ہوئے دے سانو ایتھے حیا مانیا یہ بھی گلا بھلا ممبر تے کرنا، اور جس رب رحمان نے اپنے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے واقعہ یہ ممبر رسول تے بیان کیتا کتنے کیتا جائے گا؟ میرے رب نے بیان فرمایا عرش والے رحمان۔ اللہ پاک فرماندے نے حضرت شعیب پیغمبر کہنے لگے قال انی
اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. شعیب پیغمبر کہندے نے اے موسیٰ میرا دل کہندا ہے میں اپنی ایک بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینا، اندے عوض وچ 8 سال تو ساڈیاں بکریاں نو چرانا ہے. میں اپنی بیٹی دا نکاح تینوں دین لگا، اندے عوض وچ تو 8 سال ساڈیاں بکریاں چرانیاں نے، تے اگر تو 8 سالاں دی بجائے 10 سال بکریاں چرائے اے تیری مزید نیکی ہوئے گی. کیسی بات، ذرا بات سمجھا ہے. سادہ معاشرہ تے وہ معاشرہ، سادہ معاشرہ تے انبیاء دیاں باتاں، سادہ معاشرہ، سادہ معاشرتی نظام تے انبیاء دیاں باتاں سمجھ کی آئی. نبی کہہ رہے ہیں میں تیرے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دینا پر ایندے عوض 8 سال ساڈیاں بکریاں چران گی. اسی بلا کی کرنے؟ ساڈا کوئی بندہ انہیں میں آکھے اسی بلا کیا نے اور تو تھی ویاہ نہیں ہے کہ بیچ دیئے، کیوں بھی اسی کہنے ہیں کہ نہیں. کوئی بیٹی والا لڑکے والے کو مطالبہ کر لے کوئی نہ کوئی، اسی کہنے ہیں اور بیٹی نو ویاہ لگا ہے، نکاح کرن لگا ہے، شادی کرن لگا ہے کہ بیچن لگا ہے. اسی یہ کہہ دیں اے نبی کی کہہ رہے ہیں اور بیٹی دے نکاح وچ کوئی شرط بھی معاملات دی لین دین دی کام کرن دی رکھی جا سکتی، ایک قرآن پہ دستا ہے. اندر جو ویچن والی گل کوئی نہیں. اور جیڑا بیٹی دے رہے ہیں کوئی بات تیرے کو منوا رہا ہے تیرا فرض ہے کوئی بات نہیں ماننا. یہ تو معلوم ہویا ولی نکاح کرے نا، باپ نکاح کرے تے عورت دے حق جو فائدہ ہوتا ہے جی اپنے آپ کرے گی تو نقصان ہوئے گا، پھر نقصان. اساڈیاں جڑیاں لڑکیاں اکثر بھج کے عدالت جا کے نکاح کر لینیاں نے. پیچھے جا خبر تے سنی ہے بھی ہن عدالتی نکاح نہیں چلنا، مریم نواز نے آکھیا اللہ کرے تے عمل ہو جائے. اے ماپیاں نو دکھ دین والی بات ہے اور ماپے اولاداں دی صحیح سوچتے ہیں جی اللہ ماپیاں نو عقل و شعور دیتا ہوئے کہیں ڈوب بھی دیندے ہیں پر کتے شرط آ جائے نا سوہریاں دی خدمت کرن دی تے کترایا نہ کرو. نبی موسیٰ نے اللہ اکبر جدو حضرت شعیب پیغمبر نے آفر رکھی نا تے نبی موسیٰ نے انہوں قبول کیتا ہے. ایتے جناب کوئی بندہ کسی سوہریاں کا کام کرتا نظر آ جائے تے اسی انہوں کتا بنا چھاڑ دیں. یہ ساڈے رسم و رواج نے نا، یہ ساڈا معاشرہ ہے، یہ دین محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین نبوی نہیں، یہ دین اسلام نہیں، یہ دین قرآن نہیں، یہ میرے رب دا دین نہیں، یہ ساڈا معاشرہ ہے. ساڈیاں بنائیاں ہوئی باتاں نے جے دین محمد تے آواں گے، جے شریعت محمد تے آواں گے، جے قرآن تے اسلام تے آواں گے انشاءاللہ پھر اندے چ خیر ہے. اللہ پاک نے قرآن چ مسائل بیان کیتے جدھر تیری شادی ہونا دا کام کرے کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنا کوئی حرج نہیں. جدھر شادی ہو گئی انہوں دے معاملات کو حل کرنا حرج نہیں، انہوں تیری لوڑ پہ گئی انہوں کام کرنا کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر میرے بھائی تے لڑکی والے بھی لڑکیاں دے کام کر سکتے ہیں. کئی بندے نا ایویں لڑکی دا رشتہ ہو جائے نا کتے تے شادی ہونے تو پہلے کوئی سالہ سولہ اپنے بھروئیے نہ جا کے کام نہیں کرا سکا. لوگ آکر دے جی کڑی دا بیاہ ہی نہیں، پہلے ہی پھائے لگے جی، پہلے جا کے انہوں نے نوکر بن گیا جی. کی معاشرہ سا مثبت سوچ ہی نہیں، منفی سوچا نہیں. صحیح نہیں اسی سوچنا یار جی ضرورت پہ گئی ہے، رشتہ داری ہے، بہن بھرا بن گئے، تعلق داری بن گئی ہے، آپس کے اندر کٹھے رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. جو انہوں نے ساری ضرورت پئی اسی پیش پیش آ، جی سانوں نے ضرورت پئی تو وہ پیش پیش. اللہ کرے جو اس طرح کے معاملات ہونے لگ جان نا تو پھر انقلاب آ جاتا ہے، پھر معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے، پھر معاملات خرابی نہیں ہوتی بلکہ امن ہی امن ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، بربادیاں نہیں ہوندیاں. آؤ نبیوں کو سیکھو گھروں کیویں چلانا ہے، آؤ نبیوں کو سیکھو ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، آؤ نبیوں کو سیکھو کہ عائلی زندگی کیویں گزارنی ہے، خاندانی زندگی کیویں گزارنی ہے. نبیوں نے دسیا ہے. بہرحال حضرت شعیب پیغمبر کہندے نے اے موسیٰ
تیرا دل کرے تے 10 سال بکریاں چرائی، پر 8 سال دا تو پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ شعیب پیغمبر کہندے نے موسیٰ اسی تیرے اتے مشقت نہیں کرنا چاہتے، وما اريد ان اشق عليك، تیرے اوپر کوئی جبرن بات نہیں، تیرا دل کرے تے معاہدہ قبول کر لے، تیرا دل کرے تے معاہدہ قبول نہ کری، یہ اسی تیرے اتے گل مسلط نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ تے نال ہی نبی شعیب کے اندر ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ اے موسیٰ تو ویکھے گا میں تیرے نال نیکاں والا سلوک کراں گا، تیرے نال چنگا سلوک کراں گا، نیکاں والا کام کراں گا، میں تیرے نال کوئی ایجا کام نہیں کراں گا تو باہر تو کہے یار بندہ کیجا نکلیا ہے، انشاءاللہ من الصالحین، یہ نیکی کراں گا۔ اے بڑا شعیب پیغمبر دا کی اشارہ، اصل اشارہ کر رہا سن بھی تو ساڈیاں بکریاں چرائے گا، ساڈی بیٹی تیرے نکاح چ رہ گی تے تیرے کھان پین دے سارے نظام ساڈے ذمہ ہون گے، تے جڑیاں بکریاں اب تو بعد وادیاں جان گیاں نا موسیٰ انہاں جو تیرا حساب آ جائے گا، انشاءاللہ من الصالحین، سانو تو نیک ویکھے گا۔ یہ تو ساری عمر کسی کی خدمت کر لو انہوں کو کوئی سوئی حاصل نہیں کر سکتے، جہاں ساڈا معاشرہ تنخواہ تو بعد 1000 روپیہ لینا انہوں کو اوکھا ہو جاتا ہے، یہ ساڈے معاشرے کا اسلوب ہے، لیکن قرآن دستا ہے نبی شعیب نے نبی موسیٰ نال جڑا سلوک کیتا ہے رہندی دنیا تک قرآن بیان کرتا رہے گا۔ فرمایا سانو نیک پائے گا اللہ، یہ وعدہ ہو گیا۔ قال ذالک بینی و بینک، قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ ساری گلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، کہتے ہیں شعیب اپنا پہلی ملاقات ہے جیڑی تسی میرے نال گل کیتی ہے مینوں قبول ہے، میرا دل کرے میں 8 سال پورے کر کے چلا جاواں، میرا دل کرے تے میں 10 سال تھوڑیاں بکریاں چراواں۔ اللہ اکبر۔ او میرے دوستو گل سن لو نا، نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شعیب پیغمبر تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، لیکن تو میرے نال زیادتی نہیں کر سکتا، اگر میں چاہواں گا 8 سال گزار کے واپس ہو جاواں گا، میرا دل کرے میں 10 سال کر دیاں گا، واللہ علی ما نقول وکیل۔ تے جڑا اپنا معاہدہ کیتا ہے اللہ اس معاہدے اتے اپن گواہ بنا لئیے، اللہ ساڈا گواہ ہے، رب نو گواہ بنایا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، ہن رب نو گواہ بنا کے بھی لوگ اکھڑ جاندے نے، لیکن وہ نبی سن، دونوں نبیاں نے بیٹھ کے صلاح کر لی، رب نو گواہ بنا لیا تے گواہی دے مطابق معاملہ چل گیا۔ وقت گزرتا رہا، 8 سال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائی، پھر 10 سال پورے کیتے۔ 10 سال پورے کرنے تو بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب پیغمبر نو کہنے لگے ہن نا میں پیچھے اپنے وطن وال جانا، چلو بندہ قتل ہو گیا سی، مسئلہ خراب ہویا سی، کی پتہ ہے جاندیاں تک معاملہ حل ہو جائے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیوی اپنے بچے انہاں نو لے کے نا واپس چلا جاواں، میری اتنے ماں ہے، میرا بھرا ہے، میری بھیناں نے، میرے رشتہ دار نے، میرے اپنے نے، دل کرتا انہوں نے بھی جا کے ملا، انہوں نے پتہ لگے کہ موسیٰ جی زندہ ہے۔ دل کرتا ہے نا بندہ کتے گیا ہوئے کئی سال گزر جان پھر اولاد والا ہو جائے، پچھلے نو خبر ہی نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اجازت لئی، اللہ کا قرآن کہندا ہے پھر رب دی طرف جو فیصلہ آیا نا تے موسیٰ علیہ السلام ٹر پے۔ شعیب علیہ السلام نے مال بھی دے دیتا تے بیٹی بھی نال ہی موسیٰ دی بیوی جو بن گئی تے بچے بھی کچھ اللہ پاک نے دیتے سی وہ بھی نال ہی نے چل پیندے نے۔ ہن دوبارہ نا پھر مصر دے راہ پہ گئے، جدھروں آئے سی ادھر ہی جا رہے تے قرآن نے بیان کیتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ
وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الاجل، جدو وقت متعین مکمل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام چل پے، وصار بأهله اپنے گھر والوں نال لے لیا، مالو متا بھی لے لیا، مصر دے راہ پہ گئے، چلدیاں چلدیاں راستے دے اندر آنس من جانب الطور نارا، راستے دے اندر ایک طور پہاڑ سی، یہ طور پہاڑ برکتہ والا، یہ طور پہاڑ عظمتہ والا، یہ شانہ والا طور پہاڑ، یہ مدین دے علاقے جو نکلیے نا، مصر دے راہ وچ طور پہاڑ آ جاندا ہے، اے بابرکت جڑی جگہ ہے نا، مقدس جگہ فلسطین دا علاقہ، جتے اللہ پاک دا گھر بیت المقدس ہے، ان ایک سائڈ دے کونے تے طور پہاڑ پیندا ہے، رب نے قرآن چ دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ پاک کہندے نے تین دی مینوں قسم ہے، زیتون پھل دی مینوں قسم ہے، طور سینا پہاڑ دی میرا بنوں قسم ہے۔ یہ طور سینا پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اتھوں گزرن لگے نا، تھوڑا جنج کر کے دور سن، ایک سیر تے طور پہاڑ ہے، ایک سیر تے رستہ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ پئی، سردی دیا راتاں سی تے اگ جلدی انہاں نوں نظر آئی، انج معلوم ہویا جویں اگ پئی جلدی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والیاں نوں کہن لگے تسی ایتھے رکو، مینوں معلوم ہوندا ہے او سب نے آ کے میں جانا جے کوتے بندہ ہویا اندے کولوں راہ کھڑا پوچھ لواں گا، جے کوئی بندہ نہ ہویا او تو اگ لے آنا وا، بندہ ہویا انہیں اگ جلائی ہوئی اگ بھی لے آواں گا تاکہ سیک لیں گے، تھوڑا جا حرارت آ جائے گی، جسم جڑا ٹھریا پیا ہے تھوڑا جا گرم ہو جائے گا، تسی تھوڑی دیر رکو نا، 5-10 منٹ میں واپس آیا، میں صدقے تے قربان جاواں، جدوں میرا رب قسمتاں بدلتے آوے نا تے جھٹ نہیں لاندا، وکھاندا کچھ تے کر کچھ دیندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے گئے، اگ معلوم ہوئی سی، قرآن کہندا ہے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، آندے تسی رکو میں اگ لے کے آنا وا، راہ پوچھ کے آنا وا، اگ ملے گی حرارت حاصل کران گے۔ اللہ اکبر، فلما اتاہا، او میرے ویرو جڑے اسی اج اللہ دی رحمت تو نا امید ہو چکے ہیں، او جڑے اللہ دی رحمت تو مایوس ہو چکے نے، جڑے بابرکت رب نو پکار دے ہی نہیں، اللہ پاک دا در چھڈ کے سجے کھبے دھکے پہ کھانے ہیں، گل سن لو نا، ویکھ لو نا، موسیٰ تن تنہا مصر جو نسیا، دوڑدا مدین گیا، شعیب پیغمبر دیاں 10 سال بکریاں چرائیاں، انہاں دے بوہے تے رہ کے وقت گزاریا، اللہ پاک نے بیوی دتی، بچے دیتے، مال دیتا، میں صدقے تے قربان جاواں، ہن تن تنہا واپس نکلے آئے، پر میرے اللہ پاک نے اللہ دے فیصلے ہی اور سننا، میرے رب نے دینا ہی کچھ اور چاہیا سی۔ گل سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں اگ ویکھ کے گئے نا طور سینا پہاڑ تے، قرآن کے اندر فلما اتاہا نودی من شاطی الوادی الایمنی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ۔ قرآن کہندا جدوں موسیٰ علیہ السلام اس بابرکت پہاڑ دے ایک کونے تے پہنچے، وہ جڑی اگ جناب معلوم ہو رہی سی وہ اگ نہیں سی، وہ عرش والے رحمان دے نور دی تجلی سی۔
او میرے رب دیاں رحمتاں برس رہیاں سن، میرے اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہو رہیاں سن۔ او میرا رب اپنے نورانی پردے پیچھے ہٹا کے اپنے نور دی تجلی مار رہا سی۔ رب چاہتا سی میرا موسیٰ میرے قریب آ جائے، رب چاہتا سی موسیٰ میرے قریب آ جائے، جنہوں میں مخلص بنایا، جنہوں میں رسول بنایا، جنہوں میں نبی بنایا، جنہوں میں شانہ دینیاں نے، جنہوں میں فرعون لی پیدا کیتا ہے، جنہوں میں اپنے دشمن لی تیار کر رہے ہیں، ذرا میرے نور دی تجلی دے قریب ہو کے میرے نور دی تجلی نو حاصل کر کے فرعون دے مقابلے دے قابل ہو جائے۔ اللہ فرماتے جدوں طور سینا پہاڑ دی ایک کونے تے ایک سیر تے میرا نبی موسیٰ آیا، اللہ فرماتے سی ڈائریکٹ آوازاں دتیاں، اور نبی نو آئے جبریل وحی لے کے آئے، نبی صالح آئے جبریل وحی لے کے آئے، نبی ہود آئے جبریل وحی لے کے آئے، نبی ادریس آئے جبریل وحی لے کے آئے، اور میرے دوستوں نبی ابراہیم آئے جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اسماعیل تے وحی لے کے آئے، حضرت اسحاق یعقوب تے وحی لے کے آئے، شعیب تے وحی لے کے آئے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، نبی موسیٰ او نبی ہے، نبی موسیٰ او رسول ہے، رب نے طور سینا پہاڑ تے بلایا، رب کہندا ہے جبریل تیرے جان دی لوڑ کوئی نہیں، میں موسیٰ نال آپ گلاں کرنیاں نے۔ میرا موسیٰ انیاں طاقتاں والا، انہیں حیا والا، انیاں امانتاں والا، میرا دل کرتا ہے میں آپ گلاں کراں۔ اور میرے ویرا انج دا کردار بنا لے، انج دا اخلاق بنا لے، انج دا اپنا طور طریقہ بنا لے، انج دا اپنے آپ نو بنا لے کہ تیرے نال رب آپ گلاں کرے۔ اور رب گلاں کردا ہے، اج بھی کردا، کوئی بندہ وہ جا بن کے تے وکھائے، رب اج بھی گلاں کرن لئی تیار۔ اور رب کہندا ادھی رات نو اٹھ میرے در تے آ کے کھلو تے میرے نال گلاں کر، تینوں پتہ لگے کہ آسمان تے بھی کوئی رب تے داتا ہے نہیں۔ اسی تو میرا رابطے نہیں کرتے، اسی آپ رابطے توڑی پھر۔ تے رب نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے نے، اللہ پاک نے بلا کے پتہ کی سب تو پہلے فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ، او میں صدقے تے قربان جاواں نبی موسیٰ دی شان تو، او میں صدقے جاواں نبی موسیٰ دے مقام تو، میں صدقے جاواں نبی موسیٰ دی عظمت تو۔ کیا کہنے عرش والا وعدے یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ انی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ فرمایا موسیٰ ایتے آگو کوئی نہیں، ایتے میں تیرا رب پیا بولنا وا، ایتے میں تیرا رب پکار رہا وا۔ انی انا اللہ انی انا اللہ۔ اس سورہ القصص تے سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ اننی انا اللہ۔ او جل کہتا ہے بے شک میں تیرا اللہ، بے شک میں تیرا الہ، بے شک میں تینوں فرعونیاں کولوں بچان والا، بے شک میں اے موسیٰ میں او اللہ ہی اور جن نے تینوں اگ دے تندور وچوں بچایا، اے موسیٰ میں او اللہ ہی جن نے تیری ماں دی گود وچ تینوں دودھ پلایا، اے موسیٰ میں او اللہ ہی جن نے دریا دے اندر تیرے صندوق نو بچایا، اے موسیٰ میں او اللہ ہی فرعون بچے ذبح کر رہا سی تے پر میں تینوں زندہ رکھیا، اے موسیٰ میں تیرا او اللہ ہی لوگ تینوں قتل کرن تے درپے سن، میں تینوں مدین تے راہ تے پایا، اے موسیٰ میں تیرا او رب جنوں تو آکھیا سی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ میں تیرا او اللہ ہی میں تیرے لیے کھانے دا بھی انتظام کیتا، گھر والی دا بھی انتظام کیتا، تینوں 10 سال ٹھہران دا بھی انتظام کیتا، اے موسیٰ میں تیرا او اللہ ہی جن نے تینوں اولاداں بھی دتیاں، تیرے کول مال کوئی نہیں سی تینوں مال بھی دیتا، اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں ہی تیرا اللہ، اننی انا اللہ۔ سورہ طٰہٰ دے اندر رب نے اے لفظ بولے نے، اور سورہ قصص دے اندر رب کہندا ہے انی انا اللہ
اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہاں رب العالمین ہاں، سارے جہانہ دا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اگ لین آیا سین، میں ہمیشہ ہی تینوں نور عطا فرما دیتا ہے، اور تو اگ دا بھورا لین آیا سین، میں ہمیشہ نہیں تیرا رہنما بن گیا وا، تو رستہ پوچھن آیا سین، اج تو بعد کسی کو رستہ پوچھن جان دی لوڑ کوئی نہیں، تو آسمان والے رخ کر لے، تینوں رستہ بھی رب میں آپ دساں گا، اور ایک اللہ کے آن گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔